الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور نصف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق دی اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک پڑھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ انہی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، اور جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی عام سی باتیں، یعنی وہ ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ابھی تلاوت کی اور حدیث مبارکہ پڑھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے پاکی، صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ زور دیا ہے. اسلام کے اندر جتنی تاکید کی گئی ہے پاکی کے بارے میں، دین اسلام کے اندر جتنی تاکید کی گئی ہے صفائی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، اتنی تاکید کسی اور دھرم کے اندر، اتنی تاکید کسی اور مذہب اور دین کے اندر نہیں کی گئی. تو اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے پاکی کو، بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے صفائی اور ستھرائی کی. یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تب بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے. تو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اسلام کہتا ہے کہ انسان پاک اور صاف رہے، صفائی اور ستھرائی کو پسند کرے. تو اب صفائی اور ستھرائی کس طریقے سے ہوگی؟ ایک صفائی ستھرائی یہ ہے کہ کپڑے اچھے پہن لیے، لیکن ایک دوسری صفائی ستھرائی ہے جس کو ہم غسل کہتے ہیں. غسل ہم کو بھی پتا ہے، بنیادی چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی تقریر نہیں ہے، بس مذاکرہ ہو رہا ہے. یہ جو بنیادی چیز ہے پاکی، جس سے ہماری نماز صحیح ہوتی ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. اور پاک کس طریقے سے ہوں گے؟ غسل کے ذریعے سے. اب غسل کس طریقے سے کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کہتے ہیں صرف نہا لینے کو. نہیں، صرف نہا لینے کو غسل نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر کچھ ایسے کام رکھے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ہم پاک ہوں گے. تو میں آپ حضرات کو غسل کا طریقہ بتاؤں گا. غسل کے اندر بہت ساری سنتیں بھی ہیں، غسل کے اندر بہت سارے مستحبات بھی ہیں، غسل کے اندر بہت سارے آداب بھی ہیں. ان سب کی رعایت کرتے ہوئے مختصر انداز میں بہت ہی آسان طریقہ میں بتاؤں گا کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس کو غور سے سنیں. سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ پاکی اور صفائی ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، کہ پاکی، صفائی، ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:
کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، اور پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو پاک اور صاف رہنے والے ہیں، نجاست اور گندگی سے دور رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اسلام کے اندر، یہ ہمارے پیارے دین کے اندر اتنی تاکید کی گئی ہے صفائی اور ستھرائی کے بارے میں۔ تو بات چلے کہ غسل کس طریقے سے ہم کریں گے کہ پورے طور پر ہم پاک ہو جائیں، صرف پانی بہا لینے کو غسل نہیں کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں، سب کو پتا ہوگا کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں لیکن وہ ذہن میں نہیں ہوتی، یا بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، صرف نہا لیں گے لیکن غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے بھی یہ حکم دیا کہ جب غسل کرنے کا ارادہ ہو تو اس سلسلے سے فارغ ہو جاؤ، جو بھی حاجت ہو آپ کو اس سے فارغ ہو جاؤ۔ جب غسل کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھنٹوں تک بہت ہی اچھی طریقے سے دھوئیں، پھر اس کے بعد ہم منہ بھر کے کلی کریں۔ اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کریں بلکہ منہ بھر کی کلی کر لیں، اور اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کو منہ بھر کے کلی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ناک کی طرف ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ کو پورا وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالیے، جس قدر آپ کو ضرورت محسوس کریں پانی بہانے کی، تو اس طریقے سے آپ پانی بہائیں اپنے بدن کے اوپر کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں سوکھا رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی کہیں سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو غسل کے اندر بنیادی چیز ہے، ضروری چیز ہے، جن کو فرض کہا جاتا ہے۔ فرض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری چیزیں۔ تو یاد رکھیے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں ضروری ہے، 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز رہ گئی، چھوٹ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ آپ نے غسل کر لیا، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، کلی بھی کر لی، پورے بدن پہ پانی بھی بہا لیا، لیکن غسل سے پہلے آپ نے وضو نہیں کیا تھا، تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ آداب ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، ان کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا منہ بھر کے، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پہ اس طرح پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ وضو کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادت فرض کی ہے، اور جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ ہم پاک ہو گئے، اور مسلمان کو پاک صاف رہنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ پاکی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس دنیا سے چلا جائے، کب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت پاک اور صاف رہنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم جو عبادت ہمارے اوپر مقرر کی ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز سے پہلے وضو کریں گے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ وضو کو بھی آپ حضرات کے سامنے بتا دیا جائے کہ وضو کس طریقے سے ہم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا طریقہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ کوہنی کہتے ہیں اس ہڈی کو، اس ہڈی کے اوپر تک آپ کو دھونا ہے۔ پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور آگے فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔
یعنی جو تلے کے اوپر دونوں طرف ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو ٹکنا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر تک آپ کو دھونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کا طریقہ بتا دیا۔ اب حدیث شریف میں آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جس شخص نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں جس طریقے سے حرام سے کمایا ہوا پیسہ، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اگر کوئی صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پاکی حاصل نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے علماء کرام نے۔ وضو سے فرمایا کہ چستی پیدا ہوتی ہے، وضو کرنے سے سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے، وضو کرنے سے انسان کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے، وضو کرنے سے انسان کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اخروی فائدے بھی بہت ہیں، آخرت کے فائدے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے متعلقہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہوگا اور دل کے اندر ڈر اور خوف کی حالت تاری ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو پکاریں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، پیشانیاں چمکدار اور روشن ہوگی، ان کے ہاتھ اور پیر چمکدار روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ان کو پکارا جائے گا۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ وضو کے فوائد ہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو میں بھی اسی طریقے سے بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے مستحبات ہیں۔ اگر ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم وضو کریں تو مکمل ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ تو وہ سب تو یہاں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس میں گھنٹوں لگیں گے کہ کتنے آداب ہیں، کتنے مستحب ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وضو کرنے کا ارادہ ہو، یہ سمجھیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ابھی بتایا جیسے کہ وضو میں 4 فرض، فرض کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اس کو کمپلسری کرنا ہے، اس کو ضروری کرنا ہے، لازمی چیز ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، اپنے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے، دھوڑی کہتے ہیں اس کو، دھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورے چہرے کو دھونا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چہرہ دھوتے ہیں مگر یہ سائڈ میں یہ سوکھی رہ جاتی ہے، تو یہ یہاں سے لے کر کے پورے چہرے کو تھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ ہو گیا فرض۔ نمبر 3، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کے 4 حصے کر لیجیے، اس میں سے ایک حصے کا ضروری ہے مسح کرنا، اگر اتنا بھی نہ ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور چوتھے کہ آپ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، ٹخنوں سے اوپر، یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں، ضروری ہیں۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ کلی نہیں کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی نہیں ڈالا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یا بہت ساری چیزیں جو آداب ہیں کہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کریں، زیادہ پانی نہ خرچ کریں، قبلے کی طرف رخو، یہ وضو کے آداب اور سنتیں۔ تو اگر یہ نہ ہو، صرف 4 چیزیں ہوں تو آپ کا وضو ہوگا۔ اور اگر مستحبات کی رعایت کی جائے، سنتوں کی رعایت کی جائے، آداب کی رعایت کی جائے، تو جو وضو کا مکمل طریقہ حدیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے تو اس کو ہمیں مکمل ثواب ملے گا۔ لیکن یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، ان کا وضو میں کرنا ضروری ہی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بنیادی چیزیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بیان میں بہت کم ہوتی ہیں، اور چیزوں پہ تو بیان ہو جاتا ہے، لیکن طہارت پہ غسل کس طریقے سے کیا جائے گا، وضو کس طریقے سے کیا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں